حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منكم منكرا فليغير بيده فمن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه ذلك هو اضعف الایمان۔ فرمایا جب تک برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو کوشش کرو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اس برائی کو نیکی میں تبدیل کر دو، اس برائی کو ختم کر دو۔ اور اگر تم یہ استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے کہ تم ہاتھ کے ذریعے سے برائی کو نہیں روک سکتے تو زبان کے ذریعے سے برائی کو روکنے کی کوشش کرو۔ اور اگر تمہارے اندر یہ بھی استطاعت نہیں، یہ طاقت نہیں کہ تم زبان کے ذریعے سے برائی پہ قابو پالو تو تم اپنے دل کے ذریعے سے برائی کو اچھائی میں تبدیل کرنے کا سبب بن جاؤ۔ اور فرمایا ایمان کا آخری ضعیف حصہ ہے۔ کلام مجید و فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورۃ العصر 30 پارے کی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں والعصر، مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے نقصان کے اندر ہیں، خسارے والی زندگی کی طرف جا رہے ہیں، نقصان میں جا رہے ہیں۔ اور اس نقصان سے بچنے کے 4 ذرائع بتائے، 4 اعمال بتائے کہ 4 اعمال کے ذریعے سے انسان خسارے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ ان میں پہلی چیز بتائی کہ کون سا انسان نقصان سے بچے گا، خسارے سے بچے گا، اور وہ نقصان اور خسارہ دنیا کا نہیں آخرت کا نقصان ہے، اور وہ نقصان جو لامحدود ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ فرمایا الذین آمنوا، پہلے وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہی ہے، جو ایمان لائے وہ خسارے سے بچ جائیں گے۔ وعملوا الصالحات، دوسرے صفت والے لوگ جو نقصان سے بچنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو خسارے سے بچانے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے، نیکی کی طرف بڑھنے والے، نیکی کو پسند کرنے والے، نیکی پر قائم رہنے والے۔ اور نیکی صرف نماز ہی نہیں ہے، یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ نیکی صرف نماز ہی نہیں ہے، اور اس کو ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں نیکی صرف نماز ہے بس، نیکی کا تعلق ہماری زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ہے۔ ہم تاجر ہیں، وہاں بھی نیکی کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم گھر کے سربراہ ہیں، وہاں بھی نیکی کی ضرورت ہے۔ ہم اگر ملازم ہیں سرکار کے، وہاں بھی نیکی کی ضرورت ہے۔ ہم کسی پرائیویٹ ادارے کے ملازم ہیں، وہاں بھی نیکی کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا کے جس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں، دنیا کے جس جگہ موجود ہیں، جس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، اس کام کے اندر نیکی مطلوب اور مقصود ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر موڑ کے اوپر، زندگی کے ہر لمحے کے اندر، زندگی کے ہر قدم کے اوپر نیکی کے اوپر قائم رہنے والے بن جائیں، نیکی کو اپنانے والے بن جائیں۔ خسارے سے بچنے والے دوسرے قسم کے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نیکی کے اوپر ڈال دیا، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں اور یہیں پہ بس نہیں ہے۔ یہ تو ذاتی انسان کے ذاتی اعمال ہیں جو اس کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ایمان وہ ذاتی لائے گا، خود ایمان لے کر آئے گا۔ اعمال صالحہ وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا، اپنی ذات میں وہ نیک بن جائے گا، اپنی ذات میں وہ اعلیٰ اخلاق والا، سچ بولنے والا، دل کو نفرتوں سے، بغض، کینے، حسد سے پاک رکھنے والا، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانے والا بن گیا۔ اگلی 2 صفات سنیے گا۔ کلام مجید و فرقان حمید کی یہ سورہ مبارکہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ وتواصوا بالحق، حق کی تلقین اور وصیت کرنے والے، حق پر قائم رہ کر دوسروں کو حق
یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو خسارے سے نقصان سے بچ جائیں گے، اور جن کے اندر یہ 4 شرائط موجود نہیں، یہ 4 اعمال موجود نہیں، وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب ان میں سے ایک شخص ہے جو ایمان کو لایا، مسلمان تو ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر اعمال صالحہ نہیں، تو وہ خسارے والا ہے، وہ نقصان والا ہے۔ اس کا ایمان اگر اس کو نیکی کے اوپر قائم نہیں رکھ سکتا، اس کا ایمان اس کو برائی سے روک نہیں سکتا، اس کا ایمان اس کو جھوٹ بولنے سے، رشوت لینے دینے سے، سود لینے دینے سے اور حرام کھانے سے، دوسروں کے حقوق کھانے سے، دنیا کی ساری برائیوں سے اس کا ایمان اگر اس کو نہیں روک رہا، نہیں بچا رہا، تو قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، پکی اور ڈھکی بات ہے، یہ اللہ کی مہر والی بات ہے کہ ان الانسان لفی خسر، وہ انسان نقصان اٹھانے والا ہے، وہ خسارے میں ہے۔ اور اگر وہ اپنی ذات میں نیک ہے، اپنی ذات میں پرہیزگار ہے، اپنی ذات میں وہ حاجی اور نمازی ہے، اپنی ذات میں وہ بڑا پارسا ہے، لیکن اپنے گھر کی اس کو خبر نہیں، اپنے محلے کی اس کو خبر نہیں، اپنے علاقے کی اس کو خبر نہیں، یہ فکر ہی اس کو نہیں میرے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، میری بستی میں کیا ہو رہا ہے، اور یہاں تک کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میرے جوان بچے کس طرف جا رہے ہیں، میری بچی کس طرف جا رہی ہیں، میری بیوی کیا دین کے اوپر قائم ہے یا نہیں، اگر یہ فکر اس کو نہیں تو وہ اعمال صالحہ کرنے والا وہ بھی خسارے اور نقصان کے اندر ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ روایت کی، فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک واقعہ، ایک قوم کا واقعہ ہے کہ ایک قوم جو تھی بہت بڑی نافرمان تھی اللہ کی۔ بات غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ میں پہلے بھی کتنی بار یاد کر چکا ہوں کہ بات غور کے ساتھ سنا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات کو ذرہ برابر بھی بے ادبی کے ساتھ اور بے توجہی کے ساتھ سنیں گے تو شاید اللہ اس کا ہمیں کتنا بڑا، یعنی اس کا خمیازہ کتنا بڑے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات ہم غور کے ساتھ نہیں سن سکتے تو پھر کس کی بات سنیں گے؟ اس کے آنے والے آتے رہیں گے، ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں جتنا ٹائم بیٹھے ہیں اس کو قیمتی بنائیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات کو غور کے ساتھ سماعت کرنے والے بنیں۔ ہمارے قوم جو اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا تھی، جو دنیا کی ہر برائی کے اندر مبتلا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل جاؤ اس قوم کے اوپر عذاب مسلط کر دو، ان کو اٹھا کر ان کے اوپر والی زمین پہ اس کو پلٹ دو، الٹا کر دو۔ جبرائیل امین اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے ہیں رب العالمین کیا پوری بستی کو ہم الٹ دیں، پوری بستی کو ہلاک کر دیں؟ فرمایا ہاں پوری بستی کو ہلاک کر دو۔ جبرائیل امین کہنے لگے یا رب العالمین اس بستی کے اندر تیرا ایک بندہ بھی موجود ہے، تیرا صالح بندہ بھی موجود ہے، اس بستی کے اندر ایسا شخص بھی موجود ہے جو ہر وقت تیری حمد و ثنا کرنے والا ہے، تیرے نغمے گانے والا ہے، تیرے سامنے سجدے کرنے والا ہے، تجھے پکارنے والا ہے، کیا اس کو بھی پوری بستی کے اندر ہم ہلاک کر برباد کر دے؟ رب العالمین فرماتے ہیں جبرائیل امین جاؤ اس شخص کو بھی ہلاک کر دو اور اس کی پوری بستی کو بھی ہلاک کر دو۔ کیوں کہ وہ اپنی ذات میں نیک ہے، وہ اپنی ذات میں صالح ہے، وہ اپنی ذات میں نیکی کرنے والا ہے، لیکن اس کے سامنے اس کی پوری بستی، اس کا پورا علاقہ برائی کے اوپر قائم ہے، پورا علاقہ اللہ کی بغاوت کے اندر قدم بہ قدم بڑھ رہا ہے، اور یہ حاجی صاحب، یہ صوفی، یہ بڑا نیک پارسا آدمی تسبیح لے کر بیٹھا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اور اس کو اپنے پوری بستی کی کوئی فکر نہیں کہ سارے لوگ اللہ کی بغاوت میں اترے ہوئے ہیں اور یہ اکیلا اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ کہا وہ شخص کو پہلے اس کو ہلاک کرو، اس کی بستی کو بعد میں اس کے اوپر ہلاک کر دو۔ تو پتہ چلا کہ ذاتی اعمال بھی ضروری ہیں، لیکن معاشرے کی اصلاح کی فکر کرنا اس سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں
تو اپنی ذات میں نیک ہیں بھائی، تم خود سے نیکی کرو، دوسروں کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے دوسروں کی زندگی میں، دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ڈرو اس عذاب سے جو صرف گنہگاروں کے لیے نہیں ہے بلکہ اس عذاب کے اندر نیکوکار بھی مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ گنہگاروں کے ساتھ نیکوں کو بھی اس گناہ میں، اس عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ نیک لوگ گنہگاروں کی فکر نہیں کرتے۔ یہ فکر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، جو کرنا پڑنے والا ہے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ برائی کے اوپر گرفت کرنے والا بن جائے۔ معاشرے کی برائی ختم کرنا تو بہت دور کی بات ہے، معاشرے تک پہنچنا، علاقے تک پہنچنا، بستی تک پہنچنا، اپنے ملک تک پہنچنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ بہت سامعین گرامی قدر، ہم تو یہاں تک گر گئے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے افراد کو بھی برائی سے نہیں روک سکتے۔ ہمارے اندر تو اتنی بھی استطاعت اور طاقت ختم ہو گئی ہے کہ ہماری جوان بیٹیاں اگر برائی کر رہی ہیں، والد بیٹیوں کی برائی کے اوپر گرفت کرنے سے مجبور ہے۔ جوان بیٹے برائی کی طرف جا رہے ہیں، معاشرے کے لیے درد سر بن رہے ہیں، جوان بیٹے عیاش رس بن رہے ہیں، اور باپ مجبور ہے اپنے جوان بیٹوں کو برائی سے روکنے کے لیے، اور تیار نہیں روکنے کے لیے۔ فرمایا روز قیامت ہر اس شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے، چاہے وہ ملک کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ خاندان کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ اپنی برادری کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے۔ والد سے اولاد کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تو خود تو اپنی ذات میں نیک تھا لیکن تو نے اپنی اولاد کی فکر کی یا نہیں کی؟ اس بستی کے ذمہ دار سے، اس علاقے کے ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج تو لوگ بڑی خوشی سے اپنے علاقے کی ذمہ داری سنبھال لیتے ہیں، لوگ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں میں اپنے علاقے کا سربراہ ہوں، میں سارے جرگے مٹانے کے لیے میری سربراہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ علاقے کو جب بھی جس موقع کے اوپر کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو علاقے کو میری سربراہی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ارے تو علاقے کی سربراہی کر رہا ہے تو علاقے کو برائیوں سے منع کیوں نہیں کر سکتا؟ اپنے علاقے کو فحش کاموں سے، برے کاموں سے روک کیوں نہیں سکتا؟ کل روز قیامت آج جس سربراہی پہ، جس بڑھائی پہ، جس سرداری پہ جب ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، روز قیامت جتنی بڑی سربراہی ہوگی، جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی، روز قیامت اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس ذمہ داری کو کیسے نبھایا تھا؟ چاہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہے، آج لوگ ملک کے رعایا کے بارے میں انگلی اٹھاتے ہیں کہ رعایا ایسے نہیں، ملک کے صدر کے بارے میں، ملک کے وزراء کے بارے میں انگلی اٹھاتے ہیں، وزراء ایسے نہیں، وزراء ایسے نہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے ذمہ بھی کوئی ذمہ داری ہے، اپنی اولاد کی، اپنے گھر کی، اپنی بستی کی، اپنے علاقے کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے۔ میں اپنے گھر کے اندر، میں اپنی بستی کے اندر، میں اپنے علاقے کے اندر کتنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں، اور یہ ذمہ داری کے بارے میں روز قیامت پوچھا جائے گا کہ تم نے ذمہ داری کو کیسے نبھایا تھا۔ اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے حدیث پاک کے اندر، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، سب سے پہلے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے برائی سے روکو۔ ہاتھ کے ذریعے سے برائی کو روکنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کہیں شادی بیاہ کا فنکشن ہو رہا ہے، وہاں ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، شراب پارٹی ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، آپ جائیں پسٹل اٹھائیں اور گولیاں مارنا شروع کر دیں۔ ہاتھ سے روکنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر طاقت موجود ہے، آپ کے اندر ہمت موجود ہے، آپ اپنے پورے علاقے کو بٹھائیں، جمع کریں، ان کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں، اپنے علاقے کے رسم و رواج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔
اپنے علاقے کے اوپر کنٹرول کریں، ان برائیوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ آج کون سا شخص ہے جس کے دل میں یہ درد موجود ہے کہ میں اپنے علاقے کی برائیوں کو روکوں؟ آج شادی بیاہ کے اوپر دیکھیں ہمارے علاقے کے کلچر اور ہمارے علاقے کی جو رسم و رواج ہیں کس طرف جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ہماری آج کے دور کی شادی بیاہ کو دیکھا جائے، اس شادی بیاہ کے اندر ایک نکاح کے علاوہ، ایجاب اور قبول کے علاوہ کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا جلتا ہو۔ علاقے کے سربراہ اس میں موجود ہوتے ہیں، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے پرہیزگار، وہ وہاں جاتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں، مجبوری ہے، برادری کی مجبوری ہے، برادری کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہاں تک ظلم در ظلم یہ ہے کہ ہمارے شادی بیاہ کو ہم نے اتنا مشکل کر دیا کہ ایک شخص اگر کوئی آدمی غریب ہے وہ ہمارے رسم و رواج کے مطابق نہیں چل سکتا، وہ نہیں کر سکتا، وہ نیندرے والی روٹی نہیں لگا سکتا، وہ مائیاں مہندی نہیں کر سکتا، تو لوگ زبردستی اس کو مجبور کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں۔ تیرا ایک ہی بیٹا ہے، پہلا بیٹا ہے، پہلے بیٹے کی خوشی ہے، اس میں خوشی نہیں منائے گا تو خوشی کب منائے گا؟ زبردستی تیار کرتا، کہے گا بھائی میرے پاس پیسے نہیں، گنجائش کرو، پیسے میرے سے لے لیں، قرض لے لیں، میں قرض دینے کے لیے تیار ہوں، تو لے قرض نہیں، کچھ نہ کچھ کر، لوگوں کو کم از کم اپنے محلے کو تو بیٹھا کر، کم از کم برادری کو تو بیٹھا کر، کچھ نہیں کر سکتا، برادری تک تو آ، برادری کو تو خوشی میں مصروف کر، برادری کو تو موقع دے آتش بازی کرنے کا، برادری کو تو موقع دے شراب نوشی کرنے کا، برادری کو تو ڈول ڈھولکے کی اجازت دے دے، یہاں تک تو آ جا۔ اگر یہ بھی نہیں کرے گا تو برادری کیا کہے گی؟ وہاں سارے موجود ہوتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ آج یقین جانے دم کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج کے دور کے اندر ہمارے عمراء، ہمارے امیر لوگوں نے، ان لوگوں کے پاس جن کے پاس کالا اور سفید سب دھندا اکٹھا ہو کر پیسہ بے تحاشا ہے، انہوں نے معاشرے کے اندر معاشرے کی ان جائز ضروریات کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ کوئی سفید پوش اپنی جائز ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتا۔ سفید پوش کے لیے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ چنیوٹ سے فرنیچر بنا کر بیٹی کو جہیز میں دے دے گا، لیکن وراثت میں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور کوئی اس کو تیار نہیں کرے گا بھائی بیٹی کو وراثت میں حصہ دے جو اسلام نے دیا۔ جہیز بنا کر سامنے رکھ کر پورے محلے کو اکٹھا کرنا، دیکھو نمائش کرنا اپنے جہیز کی، کتنے غریبوں کے دل پہ چوریاں چلاتے ہیں۔ اور پھر شادی بیاہ کے موقعوں پر جو ہماری اور کتنے بے شمار فنکشن ایسے ہیں، مرد اور زن کا مخلوط ہو جانا، عورتوں اور مردوں کا مخلوط فنکشن کرنا، اپنی بچیوں کو، ہم میں سے ہمارے سارے ایسے ہیں، یقین جانیے وہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے والا، وہ مسجد میں قرآن کی تلاوت کرنے والا، وہ پہلی صف کا نمازی، جب اس کے گھر میں خوشی کا موقع آتا ہے، اسی کی بیٹی ننگی جسم سے، ننگے جسم کے ساتھ وہ شادیوں میں شریک ہو رہی ہوتی، مہنگے لباس بنائیں گے لیکن ننگے لباس بنائیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مانا ہے، فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بیٹے لباس میں ننگی نظر آئیں گی، عورتیں لباس میں ننگی نظر آئیں گی، ان کے جسم کے سارے اعضاء صاف واضح ننگے نظر آئیں گے۔ فرمایا ان پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ساری مخلوقات کی لعنت برس رہی ہے۔ جس بیٹی پہ لعنت برس رہی ہے اس کے باپ پر کیا لعنت نہیں برستی ہوگی؟ جو باپ اپنی بیٹی کو میک اپ کروا کے ننگا لباس پہنا کر بازار میں زینت بناتا ہے، کیا وہ باپ اس کے اوپر کوئی لعنت نہیں برستی؟ اس سے قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا، کہتا ہے مجبور ہوں، اولاد کے ہاتھوں مجبور ہوں، اولاد نہیں کچھ کرنے دیتی۔ بھائی اولاد کے ہاتھوں تب مجبور ہوتے آدمی جب اولاد کی بچپن جب سے وہ بولنے لگے نا تب سے وہ تربیت نہیں کرتا تو اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم تربیت اولاد کی نہیں کرتے۔ جو میں نے گزشتہ سے پہلے ایک جمعے میں یہ حدیث مبارکہ سنائی تھی میرے خیال میں، من قال لا الہ الا اللہ، جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، آخر کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، اگر وہ 100 سال بھی دنیا میں زندہ رہا اس سے زندگی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اب اول کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا
کیا بچہ جب بولنے لگے طوطے کی طرح اس کی زبان پر کلمہ رٹا دو کہ اس کو پڑھنا آ جائے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگ جائے، اور آپ اس پہ خوش ہونے لگ جائیں کہ ہم نے اس کو کلمہ رٹا دیا، اور جب وہ مرنے لگے دنیا سے جانے لگے تو آپ اس کے پاس اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تاکہ وہ پڑھ لے۔ ایسے کلمہ نہ آخری عمر میں آخری وقت میں دنیا سے جاتے ہوئے آپ اگر 1000 بندے بھی بٹھا دینا اس بندے کے قریب کہ یہ کلمہ پڑھیں گے، اس سے اس کی زبان پر جاری ہو جائے گا، جس کی زندگی کرنے والی نہ گزری ہو اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے اپنے وہم اور خیال ہے، ہمارے اپنی ایک سوچ ہے، ہم نے اپنے اندر ایک وہ اچھائی کا ایک یعنی ایک وہم پالا ہوا ہے کہ بھئی ایسے ہوگا، ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا۔ لیکن اول کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کرنے والی کرو، جب بولنے لگے، دیکھنے لگے، ہاتھ سے پکڑنے لگے، پاؤں سے چلنے لگے، ان کو کلمہ سکھاؤ، کرنے والی زندگی سکھاؤ۔ جب کرنے والی زندگی سکھاؤ گے تو پھر مجھے اور آپ کو کل یہ کہنے کی ضرورت ہرگز پیش نہیں آئے گی کہ ایک ہماری مننی کدھر جناب اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، کیا کر سکنا، اولاد مجھے مجبور کر کے رکھ چھوڑیا ہے، اولاد نے مجھے معاشرے میں بدنام کر کے رکھ دیا ہے، میری اولاد میری مانتی نہیں، میں کدھر جاؤں۔ بھائی جب آپ بچپن سے اولاد کو اسلام نہیں سکھائیں گے تو وہ آپ کی نہیں مانیں گے۔ پھر وہ 14 سال کی بچی ملتان سے بھاگ کر سن میں جا کر نکاح کر والدین رو رہے ہیں کہ یہ نابالغ ہے، وہ کہتی ہے میں بالغ ہوں، والدین کہتے ہیں اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا، کہتی ہے میرا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے، وہ کہتی ہے میرے والدین میرے اوپر تشدد کر رہے ہیں، والدین کے خلاف وہ کچہری اور کورٹ میں جا کر مقدمے درج کروا رہی ہے، 14 سال کی بچی۔ یہ میرے اور آپ کے معاشرے میں یہ ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے، کیونکہ جب ہم شادی بیاہ کے رسم و رواج، مائیاں، مہندی اور یہاں تک کہ عورتوں کے اندر روٹی تقسیم کرنے کے لیے بھی نوجوان لڑکے جائیں گے، کوئی حاجی صاحب کوئی بڑا آدمی اس پہ غیرت نہیں کھاتا کہ میری جوان بچیاں یہ کام بیٹھی ہوئی ہیں، میری جوان بچیوں کے ساتھ نوجوان لڑکے گھوم رہے ہیں، پھر کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ اس برائی کو روکنے والا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ایسا نہیں جو درد دل رکھنے والا ہو، جس کے دل میں یہ درد ہو کہ اس برائی کو روکوں، میں فحاشی کو روکوں، برائی کے اوپر گرفت کرنے والا بن جاؤں۔ اور برائی کے اوپر گرفت کیسے کی جاتی ہے؟ برائی کے اوپر گرفت کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں، جیسے میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ برائی کے اوپر آپ گرفت کریں، آپ گالیاں دینا شروع کر دیں، آپ ڈنڈے اٹھا کر مارنا شروع کر دیں، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا دعوت تبلیغ کے لیے، اللہ کو معلوم تھا فرعون ماننے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قولا لینا، کیا ہے موسیٰ اور ہارون جب موسیٰ کے فرعون کے دربار میں جاؤ اس کو اللہ کی توحید سکھانے کے لیے تو نرم لہجہ اختیار کیجیے، نرم لہجے میں اس کے ساتھ بات کیجیے۔ اور ایک آخری ان 2 باتیں بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک تو سب سے بڑا المیہ ہمارے اندر یہ بھی ہے کہ ہم میں سے کوئی اگر 4 دن مسجد آنا شروع کر دے گا تو وہ دوسروں کو ایسے نگاہ سے دیکھے گا کہ میری نگاہ میں سب گنہگار ہیں، سب برے ہیں، اور وہ یہاں تک کہ آپ مسجد کے اندر بھی بیٹھے ہوئے لوگوں کو اگر کسی بات سے منع کریں گے، ایسا انداز ہوتا ہے ہمارا کہ وہ انداز اس کے نیکی کی طرف آنے کے لیے ترغیب نہیں ہوتا بلکہ نیکی سے دور بھگانے کے لیے ترغیب ہوتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، نوجوان لڑکا آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیجئے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں، میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے سامنے اگر کوئی آ کر یہ کہہ دے تو ہم اس کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دیں، ہم تو اس کو چھوڑ ہی نہ، بھئی مسجد میں آ کر ایسی بات کر رہا ہے، ہمارے علاقے کے شرفاء اور ہمارے علاقے کے سربراہ کے سامنے بیٹھ کر ایسی بات کر رہا ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بٹھاتے ہیں، بٹھا کر اس کو پانی پلاتے ہیں، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ اسے کہتے ہیں بیٹا اگر کوئی شخص آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کی والدہ کے بارے میں یہ الفاظ کہے تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ آپ کیا سوچیں گے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سمجھ گیا ہوں، مجھے بات سمجھ آ گئی، میں توبہ کرتا ہوں آج ہی اور آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیمات نے امت کو یہ درس دیا
کہ اگر کسی کی ترغیب دینی ہے، معاشرے کو برائیوں سے روکنا ہے، اس کے لیے اعلیٰ اخلاق کا ہونا ضروری ہے، برداشت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ اگر نکلے ہیں اصلاح کرنے کے لیے، آپ کو گالیاں بھی کھانی پڑیں گی، آپ کو پتھر بھی کھانے پڑیں گے، آپ کو تانے بھی سننے پڑیں گے، آپ کو لوگ برا بھلا بھی کہیں گے، آپ کے خلاف باتیں بھی ہوں گی، آپ کی کردار خوشی بھی کی جائے گی۔ لیکن اگر آپ حقیقی معنوں میں مصلح قوم ہے، قوم کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، درد دل رکھنے والے ہیں، تو پھر آپ ان باتوں کی ہرگز پرواہ نہیں کریں گے کہ کوئی مجھے کیا کہتا ہے۔ آپ اپنے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے، محبت اور پیار کے ذریعے اپنے معاشرے کی برائیوں پر گرفت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جب علاقے کے چند لوگ ہی، یقین جانیے چند لوگ، 5 سے 6 لوگ بھی اگر علاقے کے درد دل رکھنے والے پیدا ہو جائیں، یقیناً علاقے سے ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، سارے رسم و رواج ختم ہو سکتے ہیں، ساری مشکلات ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس کہ وہ درد دل والے لوگ کہاں سے ہیں، وہ کہاں سے آئے؟ اس لیے درد دل کے لیے، معاشرے کی برائیوں پر گرفت کرنے کے لیے سب سے بہترین جو راستہ ہے وہ دعوت تبلیغ کا راستہ ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی اگر تمہارے پاس پہنچی ہے دوسروں تک پہنچا دو۔ دعوت تبلیغ کا جو راستہ ہے اس میں کسی کے اوپر تنقید نہیں ہے، اس میں کسی کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالنا نہیں ہے۔ اس میں دعوت تبلیغ کی محنت کا مقصد ہی یہی ہے کہ گرے ہوئے لوگوں